بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ISB اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیرت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن رباح المعروف بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے اور اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتا تھا، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ بدر میں آپ نے امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام حضرت بلال کے سپرد ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے اصرار پر صرف ایک دفعہ اذان کی، لیکن اس روز اذان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو غش کھا کر گر پڑے۔ سیدنا بلال کے اس میں گرامی سے مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آشنا ہیں۔ مغربی مفکروں، ادیبوں اور دانشوروں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت و کردار پر اور بحیثیت مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے مقالے بھی لکھے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔